اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیا مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا کہ میرے پیارے محبوب اپنے غلاموں کو کہو قل لا اسألکم، قل میں نہ کہو لا اسألکم، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، دین دیا، دنیا دی، محبت دی، الفت دی، شریعت دی، قرآن دیا، حدیث دی، یعنی علوم عطا فرمائے، علوم آقا علیہ السلام کے فرمائے ہوئے دیے ہوئے علوم پر دنیا قائم ہے، ہم بھی قائم ہیں، ہم اس سے بھاگتے ہی نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آ گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اور صرف جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، اہل قرابت ہیں، تم ان سے محبت رکھنا، ان سے پیار رکھنا۔ اب محبت رکھنے والے اہل بیت اطہار بھی ہیں، محبت جن کے ساتھ رکھی جاتی ہے وہ اہل بیت اطہار سے باہر بھی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ محبت ان سے بھی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے ان کا قریبی رشتہ ہے، الا المودۃ فی القربى، قریبی رشتہ ہے، جن کا نبی علیہ السلام سے قریبی رشتہ ہے اس سے محبت کرو۔ اس طرح جب یہ محرم آتا ہے تو حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں کافی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ بریلیوں نے تو کتابیں لکھ دی ہیں کہ وہ مسلمان تھے، آگے کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ بریلیوں نے لکھی ہیں کتابیں ایمان ابو طالب پر، اہل بیت اطہار پر وہ بات علیحدہ ہے۔ ایک بات ہے کہ ان کے بڑے عالم ہیں نجفی صاحب بیان کر رہے تھے ایک سنی بھائی کا عمل، سنی آدمی شیعہ کی تقریر سن کے گیا تو اس نے قرآن پاک اٹھا کے عالم دین کے سر پہ رکھ دیا، مولوی کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں اس قرآن کی قسم ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام
کیا ابو بکر صدیق سے وراثت مانگنے گئیں؟ اب چونکہ مولوی صاحب کے اس خطیب کے سر پہ قرآن تھا تو وہ جھوٹ نہ بول سکے، انہوں نے کہا ہاں گئی تھی، مانگا، ہاں یا نہ میں جواب تھا، مانگا تھا۔ اب اس آدمی نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بات ایک آدمی کی ہے، اب نبی علیہ السلام کی بات کو تو شیعہ مانتے ہی نہیں، نجفی صاحب بھی نہیں مانتے، اعلان ان کی اصول کافی بھی اس بات کو بتاتی ہے، اور دوسری کئی کتابوں میں ان کے اس بات کا ذکر ہے کہ جب آقا علیہ السلام بیمار ہوئے تو بیماری کی سختی بڑھ گئی، آقا علیہ السلام نماز نہیں پڑھا رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب شیعہ عالم کے سر پہ قرآن رکھ لو، نجفی صاحب یہاں جھوٹ بول رہے تھے، میں اگلی بات کرتا ہوں، صرف اپنی واہ واہ کرانے کے لیے تو ہم بھی ایسی بات بتا دیتے ہیں کہ ایک شیعہ آدمی ہمارے پاس آیا تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا؟ تو ہم نے قسم اٹھا کے کہا کہ بنایا۔ پھر وہ اپنے شیعہ عالم کے پاس چلا گیا، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنے لگا کہ سنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں کہ پہلا امام حضرت ابوبکر صدیق ہے، سچی سچی بات بتا، قرآن پاک شیعہ کے سر پہ رکھ دیا، سچی سچی بات بتا کہ آقا علیہ السلام نے، پیارے محبوب علیہ السلام نے، سید المرسلین نے، خاتم النبیین نے، خاتم النبیین نے کیا کہ امام النبیین نے اور شفیع المذنبین نے، تمام کائنات کی جان نے، تمام کائنات کے مرکز نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا امام بنا دیا، اپنا حکم فرما دیا کہ صدیق کو کہو کہ جا کے نماز پڑھائے۔ یہ عمل نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہے، اس سے کسی کو بھی کوئی سروکار نہیں، نہ ہی وہ اس سے بھاگ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی ایک امام کھڑا کر دیا، اب سارے شیعوں کو کہو، قسم اٹھا کے کہو کہ تم حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا امام مانتے ہو؟ کہتے نہیں مانتے، پہلا امام کبھی نہیں مانتے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی ولی اللہ، اور لفظ آگے کیا کہتے ہیں، یعنی پہلے امام بھی ان کو علی اللہ کے ساتھ اور بھی لفظ ملاتے ہیں، میرے ذہن سے اب نکلے کھڑے ہیں ہم تو۔ اب اس میں یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام ہے، دوسرے امام حضرت امام حسن ہے، تیسری حضرت امام حسین ہے، جس کو نبی نے امام بنایا ہے، عائشہ کے ابو کو نبی نے امام بنایا ہے،
آقا علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے اپنے سسر کو آقا علیہ السلام نے اپنے سسر کو پہلا امام بنایا. آقا علیہ السلام اس سے محبت فرماتے تھے. حضرت علی کی محبت علیحدہ ہے بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی میرا خون ہے، لحم و کلامی، میرا جسم ہے، لحم و کلامی، جسم کا جسمی. اور دموں کا دمی. حضرت علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے، علی میرا گوشت ہے. سب کچھ علی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، منافق ہے. اب حضرت علی سے کوئی مسلمان جو مسلمان ہے نہ تو بغض رکھے گا اور نہ ہی حضرت علی کی نافرمانی کرے گا. حضرت علی کو وہ چاہتا ہے. لیکن بس عقیدت تھوڑی سی علیحدہ ہو گئی. ہم اس عقیدت کو زیادہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلا امام خود مقرر فرمایا. اب بات تقریر کریں، چلو یہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر پہلا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کا نام بھی صدیق اکبر رکھ لو، ایک صفت میں آتا ہے. چلو ہم بھی مانتے ہیں کہ صدیق حضرت علی بھی ہیں، لیکن جن کو صدیق زیرن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ صدیق اکبر ہی ہیں، ابو بکر صدیق ہی ہیں، جن کا اعلانی تذکرہ ہم کرتے ہیں. باقی نکتہ چینی تو وہ بات کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، کدھر سے کہیں سے کہیں کون سا نکتہ نکال لیں گے. کوئی نہ کوئی نکتہ خاص طور سے وہ مقرر جتنے ہیں وہ اپنا لوچ تال لیتے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں اپنا لوچ تال لیتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کو بھی صدیق اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو ہم اس سے کون سے انکار کرتے ہیں. لیکن جن کا نام صدیق اکبر رکھا گیا، جن کو ساری کائنات صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں. چلو یہ بات تحقیقی ہے، اس میں تو کوئی رولا نہیں. تحقیقی بھی ہے، محققانہ بھی ہے، اور صدیقی بھی ہے، اور مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتے تھے، پیار کرتے تھے کہ جو فرما دیا اپنا گھر کا گھر، یعنی سارا کا سارا سامان گھر کا آقا علیہ السلام کو عطا فرما دیا، دے دیا، عرض کر دیا، حاضر کر دیا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اشعار تھا. اس بات کو بھی سب جانتے ہیں. اب میں اگلی بات کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو انہوں نے وراثت مانگی تھی، باغ فدق، بعض فدق بھی کہہ دیتے ہیں، باغ فدق کا جو سلسلہ عام چلتا ہے، ہر سال چلتا ہے. ہر سال جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر آتا ہے نا، تو اس دوران یہ مضمون چلتے رہتے ہیں. سنی بریلوی بیان کر رہے ہوتے ہیں، شیعہ علیحدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹی ویوں پہ علیحدہ ہوتے ہیں. میں بھی بیان کر رہا ہوں، ٹی وی پہ اپنا سوالات شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سیڈیوں میں، تقاریر میں، موبائل میں. یہ آج کل کے ہے نا اشاعتی ادارے کا یا اشاعتی مرکز، موبائل یا اشاعتی ذرائع، یہ ذرائع اس ذریعے ان لوگوں تک باتیں پہنچتی ہیں. تو بات رہ نہ جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ بیٹی، یہ
حق ہے، جس طرح آقا علیہ السلام بانٹتے تھے میں بھی بانٹوں گا، وہ آپ کو ملے گا، ازواج مطہرات کو ملے گا 5 حصے، 5 اس کے حصے کیے جاتے، نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ ایک حصہ خاص طور پہ اصحاب صفہ کا تھا، ازواج مطہرات کے حصے تھے، 5واں حصہ اہل بیت اطہار کا تھا۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا کہ فاطمہ زہرا کی شان ہم بڑی بڑی کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کی شان بڑی ہے، آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی ہے، تمام کائنات سے ان کی شان زیادہ ہے، جس سے وہ سن کر واپس آ گئی۔ آگے اس سے قسم لی، اس سے قسم لی، یہ اپنے آپ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے 6 مہینے تک صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی، تو ہو سکتا ہے حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے کوئی ناراضگی کا پہلو ان کے دل میں ہو، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی خوشی کے لیے انہوں نے بیعت نہیں کی، اس میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے ناراضگی کی وجہ سے ہی ہو۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ نور الدین زنگی اس وقت شام کے علاقے میں تھے یا عراق میں تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو وہ غار کھود کر سرنگ بنا کر آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کو نکالنا چاہتے تھے عیسائی، تو آقا علیہ السلام نے اس بات کو مسلمان ذہن میں رکھے۔ آقا علیہ السلام نے نور الدین زنگی کو خواب میں 3 مرتبہ زیارت بھی کروائی اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اے نور الدین زنگی جلدی کر، میری قبر کو کتے لگے ہوئے کتے لگے ہوئے ہیں اور وہ میری لاش مبارک کو، میرے جسد انور کو نکالنا چاہتے ہیں، تم میٹھی نیند سو رہے ہو۔ ایک رات میں 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا خواب میں۔ تیسری مرتبہ جب خواب آیا تو وہ نور الدین زنگی سویا ہی نہیں، پریشان ہو گیا، اپنے خاص وزیر کو بلایا تو اس کو یہ بات بتائی، تو اس نے کہا آپ اس کو زیادہ عام نہ کریں، ہم چلتے ہیں مدینے، وہاں جا چل کے دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو دیکھیں گے، آقا علیہ السلام کا ارشاد غلط تو نہیں 3 مرتبہ فرمایا۔ اب میں بات مختصر کرتا ہوں کہ شاید وہ نور الدین زنگی آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مدینہ پاک پہنچا، تو مدینہ پاک میں وہ ان عیسائیوں کا وہ جو ٹھکانہ تھا اس کو اس نے تلاش کر لیا اور ان کو مروا دیا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انور کو 500 سال تقریباً گزرنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 500 سال بعد، 500 سال یا بعض روایات کے مطابق 600 سال، 500-600 سال گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نور الدین زنگی کو اپنے جسم کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کو تو ابھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے جب فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئیں، تو نبی علیہ السلام کی وہ پیاری بیٹی ہے، پیاری لخت جگر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا کام ہو گیا سمجھو کہ فاطمہ زہرا کو وراثت نہ دی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے دل کو صدیق اکبر نے دکھایا،
تکلیف دی. کیا آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کی تکلیف کو برداشت کر گئے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو خواب میں یہ نہیں کہا کہ اے صدیق تو کیا کر رہا ہے، میری بیٹی تیرے پاس آئی تو اس کو وراثت کیوں نہیں دی؟ اگر وراثت بنتی تو آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیتے. باقی شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. پہلا امام صدیق اکبر ہے، بس. اس کو یہ مانتے نہیں، الٹا اس کی وہ نا ایک بات نکالے گے کہ فاطمہ الزہرا جو ہے نا ان کو باغ فدق نہیں دیا گیا، باغ فدق یا فدق نہیں دیا گیا. وہ فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں، دربار میں کہ دربار تو ہے ہی نہیں، مسجد نبوی ہے، وہی دربار سمجھ لو. دربار میں گئی، وہ دربار تو بعد میں بنے ہیں، بادشاہوں کے دربار، بادشاہ سے کہ وہ ممبر، بادشاہوں کی ٹھاٹ باٹ. یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر دربار بنے ہیں. اس وقت دربار کیا ہو تو کوئی شاہی نہیں تھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا دربار اس مسجد میں گئیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئیں، مسجد میں جا کر یہ بات کہی. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی ساتھ ہیں. اتنی بات سن کر اب حضرت علی کے پاس یہ ایک بات آ گئی تو کیا چلو آپ نے 27 سال بعد یا 26 سال بعد آپ نے حکومت سنبھالی، 26 ہجری کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی، 4 سال آپ نے حکومت فرمائی. اس 4 سال میں باغ فدق جو ہے وہ امام حسن امام حسین کے حوالے کیا. بے شک وہ ان کے بیٹے ہی ہیں، جانتے تو ہے وہ بھی کہ یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر بھی ہیں. باغ فدق ان کو دیا نہیں دیا، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تقسیم کی اسی طرح حضرت علی نے بھی تقسیم فرما دی. اب حضرت علی حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر تو چل پڑے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم یہی بات تو عام طور پہ تقاریر کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پیارے داماد جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، جن کے فرمایا آقا علیہ السلام لحم و کلامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، فرق نہ ماں بہن پیا. تو حضرت گولڈا شریف والے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی شعر بنایا، لحم و کلامی جسموں کا جسمی دموں کا دمی. تو جب اتنے قریب ہے صدیق آقا علیہ السلام کے تو ان کا کام تھا وہ انصاف کر جاتے، وہ دے جاتے امام حسن امام حسین کو، تو نہیں دیا. اس بات کی تصدیق فرما دی کہ صدیق اکبر کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا، جو صدیق اکبر کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا. کوئی تو گستاخی کسی کی نہیں ہوئی، نہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی، نہ حضرت علی علیہ السلام کی، نہ امام حسن امام حسین کی، کسی کی بھی کوئی گستاخی ہوئی نہیں. اور حضرت علی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے امام، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دوسرا امام حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنا دیا. اپنے بیٹے کو تو نہیں نہ بنایا، یا اپنے بچوں کو باغ فدق نہیں دیا، نہ ہی عمر فاروق نے دیا. جو صدیق اکبر کی تجویز دی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کیا کہتے ہیں فرمان کے مطابق، کے آقا علیہ السلام کے عمل کے مطابق اس دن باغ فدق کا عمل ہوتا رہا. عثمان غنی نے بھی وہ فدق اسی طرح تقسیم کیا، کہیں کو نگران بنا دیا، ان سے
بعض ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے امت میں اختلاف بڑا، لڑائیاں بھی ہوئیں، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ تو بہرحال وہ بھی جتنی دیر رہے ٹھیک رہے۔ عمر فاروق بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی نماز پڑھاتے ہوئے یا نماز میں جاتے ہوئے شہید ہو گئے، مسجد کے اندر پہنچے تو شہید ہو گئے۔ نماز کی خاطر شہید ہوئے، اسلام کی خاطر شہید ہوئے۔ حضرت علی بھی نماز کی خاطر شہید ہوئے، عمر فاروق کی بھی نماز کی خاطر نماز کی خاطر شہید ہوئے، اسلام کی خاطر شہید ہوئے۔ اسی طرح عثمان غنی بھی قرآن پڑھتے ہوئے اسلام کی خاطر شہید ہوئے۔ تو بچانا تو دراصل اسلام کو تھا، نہ کہ اپنا ایمان ضائع کرنے کے لیے آج کل ہم جو نقلیں کرتے ہیں، نقلیں حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مانگے گئی تو وہ شیعہ ہو گیا، اور تو پہلا امام حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مقرر فرمایا پہلا امام، تو وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پہلے امام صدیق اکبر ہے، پہلے امام صدیق اکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ صدیق سے کہو، صدیق سے کہو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو مانتے ہوئے قسم بھی کھا لیں تب بھی یہ بات صحیح ہے، جھوٹ بھی بول لیں تب بھی یہ بات صحیح ہے، جتنا مرضی ان پر بہتان باندھ لے تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلا امام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنایا، ابو بکر صدیق کو بنایا، اور وہ آقا علیہ السلام کے مصلی پہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہی آقا علیہ السلام نے کھڑا فرما دیا، تو صدیق میرے مصلی پہ چڑھ جا، تاکہ کل کو کوئی آپ کو اس منصب سے ہٹا نہ سکے۔ حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے نماز پڑھانی شروع کی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو ہٹاؤ، صدیق اکبر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ حتیٰ نماز شروع ہونے کے بعد عمر فاروق پیچھے ہٹے اور صدیق اکبر کو آگے کیا۔ یہ فرمان تھا آقا علیہ السلام کا۔ بہرحال یہ بات یہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تمام انبیاء کے بعد اس کی افضلیت ہے، کسی کی شان ہے نیک صالحین میں سے، تو وہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ وہ نیک صالح آدمی ہیں، تمام صالحین، تمام صالحین، تمام اولیاء، تمام کتبا، تمام غصا یا غوث، سب کے سب صدیق اکبر سے کم شان والے ہیں۔ تمام صحابہ بھی ان سے کم شان بعد